بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کا ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ روم کے بادشاہ قیصر نے اپنے سپاہیوں سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کو دیکھے تو دھوکے سے گرفتار کر میرے پاس زندہ لائیں۔ چنانچہ رومی سپاہیوں نے دھوکے سے چند مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں تیرے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر تو قبول کر لے گا تو میں تجھے رہا کر دوں گا اور تجھے خوب نوازوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ تو عیسائی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے استغنا اور وقار کے ساتھ فرمایا کہ یہ بات مجھے بہت بعید ہے کہ میں تیری بات مان لوں۔ 1000 مرتبہ مرنا مجھے عیسائی بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ قیصر نے کہا، دیکھو مجھے آپ بڑے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں، اگر میری دعوت تم قبول کر لو گے تو میں تمہیں بادشاہت میں شریک کر لوں گا۔ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کا زیور پہنے ہوئے حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تم اپنی ساری بادشاہت اور عرب کی بادشاہت دے دو اور مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی پھر جاؤں تو یہ مجھے گوارا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شوق سے۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ جلاد نے پہلے ان کے ہاتھوں کے قریب تیر کا نشانہ لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ قیصر کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام سے پھیرنے کی ایک نئی ترکیب سوچی۔ اس نے ایک بہت بڑی دیگ منگائی اور اس دیگ میں تیل ڈال کر آگ پر گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا۔ بس یہ کیا تھا کہ ان کا سارا گوشت جل کر راکھ ہو گیا اور ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ اب بادشاہ پھر اس کامل ایمان صحابی کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت کی دعوت دی، مگر اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ سختی سے انکار کیا اور اسلام پر ثابت قدم کا اظہار کیا۔ جب بادشاہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب انہیں دیگ کے قریب لے گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوش فہمی میں پھر نصرانیت کی دعوت دی اور اسلام سے پھرنے کی ترکیب دی، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان افروز جواب دیا ہے، تاریخ کے امانت دار سینے نے ہمارے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو میں اکیلا اس دیگ میں ڈالا جاؤں گا، تیری روح نکل جائے گی، کاش میرے بدن کے بالوں کی برابر میری جانیں ہوتی اور آج ان سب کو اللہ کے راستے میں اس دیگ میں نظر کیا جاتا، تو اس حسرت پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی لالچ اور خوف اس باطل ذلیل کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔ شاہ روم کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا، تم میرے سر کو بوسہ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمانے لگے، صرف مجھے ہی نہیں میرے ساتھیوں کو بھی۔ شاہ روم نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو بوسہ دیا۔ شاہ روم نے حسب وعدہ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ حضرات جن کے ایمان کی بشاشت اور حلاوت حاصل ہو چکی تھی، جنہوں نے ہر بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کر لیا، مگر اپنے ایمان اور یقین پر ذرہ برابر آنچ نہ آنے دی۔